اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین در محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یکم رجب کے حوالے سے ہم اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو آپ کے جد کی ولادت پر ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات کو بھی ولادت سعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور آمد ماہ رجب مبارک ہوں۔ ہمارے پارٹیسپینٹس یہ جانتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان کی فضیلت میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ اس وقت وفاتی الجنا کے ریفرنس سے ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کیونکہ وقت کی کمی اور اختصار کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مہینہ ہے اور کوئی بھی مہینہ اس کے احترام اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوشنودی کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے دور رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گا وہ ضرور اس نہر سے پانی پیے گا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی رجب میں ایک روزہ رکھ لے تو اس سے جہنم کی آگ 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ بس اس مہینے میں بہت زیادہ گناہوں سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں میری امت پر زیادہ رہتی ہے، تو تم بہت زیادہ اس مہینے میں یہ پڑھا کرو، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس ماہ کا ایک روزہ سکرات موت کی سختی اور اس کے خوف اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی 2 روزے رکھے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور اگر 3 روزے رکھے تو وہ قیامت کے بڑے خوف اور اس دن کی سختی اور ڈر سے محفوظ رہے گا اور اسے جہنم سے براعت عطا ہوگی۔ اس ماہ کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں، جس کی بہت فضیلت ہے اور بہت سے اعمال اور ایک خاص نماز کی بھی تاکید ہے۔ ماہ رجب میں عمرہ بجا لانا فضیلت رکھتا ہے اور وہ حج کی فضیلت کے قریب ہے۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام رجب کے مہینے میں عمرہ بجا لاتے تھے اور دن رات خانہ کعبہ میں سجدہ ریز رہتے تھے۔ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب معراج النبی ہے اور اس کی صبح میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث رسالت ہوئے، یعنی 27ویں کا دن عید بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رجب 4 ائمہ طاہرین کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی ہے، جن میں سے آج 3 کا ذکر کیا جائے گا۔ رجب کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور یکم رجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے۔ اپنے 5ویں امام کی عظمت پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک مشہور روایت پیش کی جا رہی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے ایک بہت ہی پارسا صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا، اے جابر، خداوند عالم نے تم کو طول عمر عطا فرمائی ہے اور تمہیں میرے فرزند کی زیارت نصیب ہوگی جس کا نام توریت میں باقر ہے۔ جب تمہیں زیارت کا شرف حاصل ہو تو تم میرا سلام پہنچا دینا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور جابر کو طول عمر نصیب ہوئی۔ ایک دن آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر گئے۔ جس وقت جابر کی نگاہ امام محمد باقر علیہ السلام پر پڑی تو آپ نے ان کو دیکھ کر کہا، خداوند کعبہ کی قسم، یہ تو ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے فرزند محمد باقر ہیں جو میرے بعد تمہارے امام ہوں گے۔ یہ سن کر جابر اٹھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں اے فرزند رسول، آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہلایا۔ یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، جد بزرگوار پر لاکھوں بار درود و سلام، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، اور تم پر بھی اے جابر میرا سلام ہو کہ تم نے مجھے یہ سلام پہنچایا۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام دوسرے اماموں کی طرح سرچشمہ وحی سے سیراب ہوئے تھے۔ ان حضرات نے نہ تو کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کیا اور نہ ہی کسی دنیاوی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ انصاری برابر امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی علمی تشنگی بجھاتے رہتے اور مسلسل امام کو باقر العلوم کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ آپ اس خرد سالی میں بھی وحی الہی سے سرشار ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین اپنے ہاتھوں سے روزی کمانے پر زور دیا کرتے تھے اور خود بھی محنت اور جان فشانی سے کام کرتے تھے۔ محمد بن مقدر، جن کا شمار اس وقت کے صوفیاء کرام میں ہوتا تھا، ایک روز جبکہ بہت ہی سخت گرمی پڑ رہی تھی مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ راستے میں کیا دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام دو غلاموں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور آپ پسینے میں شرابور ہیں۔ حالت بتا رہی تھی کہ آپ کھیت میں کچھ کام کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو اچھا موقع ہے، آج ان کو نصیحت کروں گا، کیونکہ یہ جو کام کر کے آ رہے ہیں یہ ان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر امام کے قریب گیا اور سلام کیا۔ امام نے جواب دیا، میں نے کہا خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، اگر اسی حالت میں آپ کو موت آ جائے تو پھر آپ کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ یہ بات ہرگز آپ کے لیے مناسب نہیں کہ اس طرح آپ کام کریں۔ ماں علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس حالت میں موت آ جائے تو اطاعت خداوندی میں موت آئے گی، کیونکہ میں اپنے اس عمل سے خود کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر رہا ہوں۔ میں صرف اس وقت موت سے گھبراتا ہوں جب خدا نخواستہ کسی گناہ میں ملوث ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں اسلامی سکے بھی ڈالے گئے اور ایک اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی گئی، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آسمان امامت کے 10ویں آفتاب ہمارے مولا اور ہمارے ولی و سرپرست حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت 5 رجب کو ہوئی۔ جو شخص بھی امام علی النقی علیہ السلام کے حالات زندگی پر نظر ڈالے گا وہ اس بات کو بآسانی درک کر لے گا، اس ظالم حکمرانوں کی وجہ سے امام کی ساری زندگی قید و بند اور پابندیوں میں گزری۔ ایسا سخت اور ظلم و ستم سے آلودہ ماحول
लोगों को इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने और इस्तिफादा करने की इजाज़त नहीं देता था। उसके बावजूद आपने मोमिनीन पर यह एहसान अजीम फरमाया कि ज़ियारत जामिया की शक्ल में आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मारिफत का लामहदूद और बेशकीमत खजाना हमें अता कर दिया। इमाम की मारिफत इमाम ही करवा सकता है और वो हमें ज़ियारत के कीमती जुमलों से हासिल हो सकती है। आपकी तालीम करदा ज़ियारत जामिया के चंद जुमले आपकी नज़र करती हूँ। वैसे तो आप लोग ये पढ़ते ही रहते हैं, बेहतर होगा तर्जुमे के साथ इन ज़ियारात को अदा किया करें ताकि पता चले इसमें क्या लिखा हुआ है। सलाम हो उन पर जो खुदा की तरफ बुलाते हैं, खुशनूदी खुदा की निशानदेही करते हैं, खुदा के अहकाम पर साबित कदम है, खुदा की मोहब्बत में कामिल, तौहीद खुदा में साहिबान इखलास, खुदा के अवामिर नवाही नश्र करने वाले हैं, खुदा के महबूब बंदे जो कौल से पहले उसके हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। 10 रजब रोज़े विलादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो कि हमारे नवे इमाम हैं, 8 या 9 साल की उम्र में इमामत के अजीम मनसब पर फाइज हुए। इमामत भी नबूवत की तरह एक अतिया इलाही है जिसे खुदा अपने मुंतखब बंदों को अता फरमाता है। इस अता में सिनो साल की कोई कैद व शर्त नहीं है। आइम्मा मासूमीन के अक़वाल आफ़ताब इल्म की शुआएं हैं जो बंदगाने खुदा के लिए हिदायत और मशअले राह है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल बरादरान अहले सुन्नत की किताब नूरुल अबसारस से लिए गए हैं और आपके सामने बयान किए जाएंगे। जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है, लोग अपनी हाजतें उससे तलब करते हैं, और जो खुदा से डरता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। यानी ये जो सारे स्टेटस लोगों को मिलते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुदा से राब्ता रखा हुआ है। दूसरा कौल है, जो शख्स अपने बरादर मोमिन को मख्फी नसीहत करे, उसने उसको जीनत दी, और जो बरादर मोमिन को भरी बज़्म में नसीहत करे, उसने उसकी समाजी हैसियत को दागदार किया। एक और कौल भी जो बरादरान अहले सुन्नत की किताब अल फुसूलुल मुहम्मा से लिया गया है। आप फरमाते हैं, दिल से खुदा की तरफ मुतवज्जे होना आज़ा और जवारे को आमाल पर आमादा करने से ज्यादा मौसर है। यानी क्या मतलब है इसका, कि अल्लाह ताला की तरफ अटेंशन रखना और उसकी याद को अपने दिल में रखना कहीं ज्यादा बेहतर है उन फिजिकल इबादत से जो कि हम अपने जिस्म से करवाते हैं, अपने आज़ा से करवाते हैं। एक शख्स ने हजरत से दरख्वास्त की कि एक मुख्तसर मगर जामे नसीहत फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे कामों से दूर रहो जो दुनिया में जिल्लत और आखिरत में आतिश जहन्नुम का सबब हो। खुदाया हमें तौफीक दे कि हम आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, इन अक़वाल पर अमल कर सकें और उनकी खुशनुदी हासिल कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। ईरान की एक बाअसर शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम उस्ताद अली रज़ा पनाहियान, जो कि हेड करते हैं एक बड़े इंस्टीट्यूशन को, का नाम है ईरानियन सुप्रीम लीडर इमाम खामनाई थिंक टैंक फॉर यूनिवर्सिटीज। वो अपने पुरकशिश अंदाज में कहते हैं कि रजब का महीना एक नए सीजन का आगाज होना चाहिए जिसमें अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए। साथ पनाहियान के बात करने का अंदाज कुछ ऐसा है कि वो लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से डराने की बजाय अल्लाह ताला की बंदों से मोहब्बत को फोकस करते हैं और नौजवानों को उम्मीद दिलाते हैं। और उनकी स्पीचेस के एक्सट्रैक्ट्स जो वीडियो क्लिप्स की सूरत में मौजूद हैं,
نوجوانوں کو روشنی کی کرن کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ کا ہر لمحہ جوش اور ولولے سے بھرپور اور تازگی والا ہوتا ہے، اور ایسے ریلیشن شپ کا یہ انداز اور احساس ہمیں کسی اور یعنی غیر خدا کے ساتھ تعلق میں نہیں ملتا۔ یہ خدا سے تعلق ہر لمحہ ایک نیا اور دل کو گرما دینے والا احساس پیدا کرتا ہے۔ رجب کے اس ماہ مبارک میں خدائے مہربان نے ہمیں یہ اپرچونٹی اور چانس دیا ہے کہ اس روحانیت کے سیزن کے آغاز سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ریلیشن شپ کو اور زیادہ گہرائی تک لے جائیں، تاکہ زیادہ خداوندی کو اور غور و فکر کریں اور اس کو زیادہ درک کر سکیں۔ ہم کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں اور دعا کریں، کیونکہ وہ مہربان خدا اپنے غلاموں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے قریب تر آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادات اور دعاؤں میں خلوص پیدا کرے اور انہیں درجہ قبولیت تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ پر اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فتمتعہ فیہا طویلا۔ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔